اب میرا امتحان شروع ہو رہا ہے، تو آپ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کچھ ناموں کی فہرست دی گئی ہے، کہ میں آپ کے سامنے ان ناموں کا ذکر کروں۔ تو شروع سے یہ عادت ہی نہیں ہے، باغی طبیعت ہے۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ اور میرا مسلک، میرا مذہب یہ ہے کہ جس ہستی پاک کی محفل ہو صرف انہی کا نام ہونا چاہیے، باقی کوئی بھی ہے اسے ان کے نام سے عزت ملتی ہے۔ جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جمع کرتا ہے، آپ کی محبت جمع کرتا ہے، نبی پاک کی تعظیم زیادہ کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اسے مرتبے دیے جاتے ہیں۔ نہ میں نے کبھی تقریر میں کسی کا نام لیا اور نہ میں مرتے دم تک کسی کا نام لوں گا۔ تمہاری مرضی مجھے بلاؤ، تمہاری مرضی مجھے نہ بلاؤ۔ نہ مجھے یہ شوق ہے کہ کوئی میرا نام سٹیج پہ لے، نہ میں کسی کا نام لینا پسند کرتا۔ میرے نام کے ساتھ ایک لمبی چوڑی پٹی بنائی گئی، تو میں نے اپنے قلم سے خود سارے القاب مٹائے۔ میرا نام ہے محمد نظام الدین جامی۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا نام جتنا میرے ماں باپ نے رکھا ہے اتنا ہی پکارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب کسی نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر باقی کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہم نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اور جب اپنے نام ہم لوگوں کے سامنے بلواتے ہیں تو 600 اپنے القابات لکھواتے ہیں۔ پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ شرم کا جنازہ نکل گیا ہے اور حیا ختم ہو گئی ہے، کہ لوگوں کو بڑا شوق ہے ہمارے نام لیے جائیں، ہمارے نعرے مارے جائیں، اور ہمارے ناموں کے ساتھ اشتہاروں پہ بڑے بڑے القاب لکھے جائیں۔ اے کاش ہمیں صرف رسول اللہ کی عزت کا خیال ہوتا، صرف رسول اللہ کے مرتبے اور مقام کا خیال ہوتا، جن کے نام سے ہماری عزت ہے، جن کے نام سے ہمارا تعارف ہے، جن کے نام سے ہماری پہچان ہے، جن کے نام سے قیامت کے دن ہم سب کی بخشش ہوگی، صرف انہی کا نام لیا جاتا ہے۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیے، یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اور بھی علماء بیٹھے ہوں گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا علاقہ نہیں ہے۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کو نبی پاک سے اتنا عشق تھا کہ جب وہ یہ کتاب لکھنے بیٹھا تو اس نے اس کتاب میں 7267 حدیثیں جمع کی۔ ہر حدیث سے پہلے مدینہ شریف میں غسل کیا، وضو کیا، نیا لباس پہنا، نبی پاک پہ درود پڑھا، پھر حدیث لکھی۔ نبی پاک کی اس عشق نے یہ رنگ دکھایا کہ اس کی لکھی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے بہتر کتاب کہا گیا۔ یہ امام اتنا بڑا عاشق تھا کہ مرنے کے بعد سینکڑوں سال تک اس کی قبر سے خالص مشک اور عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ وہابی عالم نواب وحید الزمان خان بخاری کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ جب امام بخاری دنیا سے چلے گئے اور ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو بخارا شہر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو نہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہ حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے تھے۔ ڈاکٹروں کے کلینے بحران، حکیموں کے مطب بے آباد ہو گئے۔ جس کو جو بیماری لگتی وہ امام بخاری کی قبر پہ آتا، تھوڑی سی مٹی اٹھا کے پانی میں ڈال کے پیتا، اس کی ساری بیماری ختم ہو جاتی۔ تو میں نے کہا وہابیو، امام بخاری کی قبر کی مٹی کو مشکل کشا مان گئے ہو، میرے مصطفیٰ کو نہیں مان۔
اگر امام بخاری کی قبر کی مٹی مشکل کشا ہو سکتی ہے، امام الانبیاء مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ علی المرتضیٰ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلال حبشی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت غوث پاک مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ داتا علی حجویری، قبلہ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ ماننے پہ آئے تو مٹی کو مشکل کشا مان گئے، اور نہ مانا تو نبیوں ولیوں کو نہ مانا۔ تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ۔ اگر غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا شرک ہے، تم مٹی کو مان کے مشرک بنے، ہم نبیوں کو مان کے مشرک بنے۔ اگر غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا شرک ہے تو مشرک تم بھی بنے، مشرک ہم بھی بنے۔ فرق اتنا ہے، تم مٹی کو مان کے مشرک بنے، ہم مصطفیٰ کو مان کے مشرک۔ بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم صاحب نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص مسلمان ہے، ایک شخص کافر ہے، جو مسلمان ہے وہ بے ادب ہے، جو کافر ہے وہ نبی کا ادب کرتا ہے، ان میں بہتر کون؟ بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، جس نے 1882 کے اندر مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس کو یہ لوگ قاسم العلوم والخیرات کے لقب دیتے ہیں، اور اس کے نام سے پہلے 200 القاب لکھتے ہیں۔ وہ بانی دیوبند اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر کہہ رہا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کافر کے دل میں نبی پاک کا ادب ہے وہ بے ادب مسلمان سے اچھا ہے، وہ بے ادب مسلمان سے اچھا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یا رسول اللہ کہتے ہو تم کافر ہو، تم یاری مناتے ہو تم مشرک ہو، تم میلاد کرتے ہو تم مشرک ہو، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو مشرک ہو۔ تو میں نے کہا فیصلہ تمہارے بڑوں نے کر دیا ہے، ہم مشرک صحیح پر نبی کے ادب کرنے والے، ہم کافر صحیح تمہارے بقول لیکن نبی کا ادب کرنے والے ہیں، اور تم مسلمان صحیح لیکن بے ادب ہو، اور تمہارے بڑے نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کافر ادب والا بے ادب مسلمان سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ صحیح لیکن خدا کی قسم ہم مصطفیٰ کے بے ادب نہیں ہیں۔ امام بخاری کی قبر کی مٹی ساری بیماریوں کی شفا بن گئی۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمت صحیح بخاری ایک باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا، صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا۔ علماء سے پوچھئے نبی جو کام کرے وہ بھی حدیث ہوتا ہے، نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے نبی منع نہ کرے وہ بھی حدیث ہوتا ہے، نبی جو حکم دے وہ بھی حدیث ہوتا ہے۔ حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں نبی حکم دیتا ہے۔ تو نبی پاک نے صحابہ کو حکم دے رکھا تھا، جب میں بیان کر رہا ہوں، جب میں درس دے رہا ہوتا ہوں تو تم آ جاتے ہو، تم میں سے کوئی بڑے مرتبے کا ہو چھوٹے مرتبے کا ہو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، سنو، چل کے آنا اور لوگوں کے کندھوں سے مونڈوں سے اوپر پھلانگنا اور گزر کر آگے جا کے بیٹھنا، یہ میں تم پر حرام کر رہا ہوں، یہ میں تم پر حرام۔ صحیح بخاری کی اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ آج جس مکتب فکر میں چلے جاؤ، جس بھی مذہب کے جلسوں میں چلے جاؤ، لوگ نبی پاک کے فرمانوں کی پامالی کرتے ہیں، بے قدری کرتے ہیں۔ ہر مولوی کو یہ شوق ہوتا ہے میں لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کے سٹیج پہ پہنچوں، لوگوں کے سامنے میرا چہرہ ہو۔ ہر پیر صاحب کو یہ شوق لگا ہوا ہے کہ میں لوگوں سے گزر کے آگے جا بیٹھوں، لوگ مجھے دیکھیں۔ ارے کسی کے دیکھنے سے کچھ بھی نہ بنے گا، ان کی نظر پڑ گئی تو کام بن جائے گا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے ان کی نظر کرم اس پہ پڑے، کبھی شیخ سادی جوتیوں کی جگہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے، انہیں وقت کا مجدد بنا دیا جاتا ہے۔ تو دل میں خلوص ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ مروٹ والو یاد رکھو، حق کڑوا ہوتا ہے ولیکن بڑے شیریں دارد، حق تلخ است ولیکن بڑے شیریں دارد۔ شیخ سادی کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں حق کڑوا ہے، اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ میں اگر تم سے گلے نہیں کروں گا تو میں وہابیوں کے پاس جا کے گلے کروں گا، میں امام باڑوں میں جا کے دل کی آواز سناؤں گا، میں کسی کی تبلیغی اجتماع میں جا کے اپنے دل کی بات سناؤں گا، تمہیں سے گلے کروں گا، تمہیں سے شکوے کروں گا۔
تمہاری مرضی داد دو، تمہاری مرضی رنج مناؤ، تمہاری مرضی خوش ہو جاؤ۔ مجھے تو امید یہ ہے اگر میں نے رسول اللہ کی رضا کے لیے کہا تو تم خوش ہو جاؤ، اگر میں نے اپنے نفس پلید کو خوش کرنے کے لیے کہا پھر تمہیں دکھ ہوگا۔ میں جب بھی مروٹ آیا، غالباً 5واں 6واں یہ جلسہ ہوگا، میں نے سٹیج کو پریشان دیکھا، حالانکہ سادات بیٹھے ہوتے، علماء بیٹھے ہوتے، ایک پرس بے تحاشا ہوتا ہے۔ جو سادات نہیں ہے اگر وہ مہربانی کر دیں، رسول اللہ کی اولاد کو ہی رونق اور عزت بخش دے تو کیا ان کی شان گھٹ جائے؟ اور اگر بیٹھ بھی جائے اللہ ان کو عزتیں دے، ان کے مرتبے میں اضافہ کرے، علماء بیٹھے ہوں، مشائخ بیٹھے ہوں، تو کیا یہ جو گفتگو چلتی ہے آخر عالم کی تقریر تک مجمع میں گفتگو چلتی رہتی ہے، بلکہ اکثر میری تقریروں میں میری تقریریں اس لیے ناکام ہوئی کہ کبھی ادھر سے آواز کبھی ادھر سے آواز۔ کیا حاضر ناظر کے عقیدے کا یہی ادب ہے؟ کیا تم اپنی نعتوں میں، تمہارے نعت خان اپنی نعتوں میں، تمہارے مولوی اپنی تقریروں میں، تمہارے خطیب اپنے خطابوں میں، تمہارے واعظ اپنے واعظوں میں، تمہارے بیان کرنے والے اپنے بیانوں میں نہیں کہتے نبی پاک ہر جگہ پہ موجود ہے؟ تو پھر جب نبی پاک ہر جگہ پہ موجود ہیں تو ان کے ادب کا یہی تقاضا ہے جو ہم کر رہے ہوتے۔ خدا را اپنے عقیدوں کو مذاق نہ بناؤ، لوگوں کو بولنے کا موقع نہ دو۔ یہ میری چند گزارشات تھی، الفاظ سخت تھے، بہرحال میں امید کرتا ہوں اللہ نیکوں کے صدقے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نقیب محفل کا فرض ہوتا ہے وہ لوگوں کو آداب بتائے۔ ضروری نہیں ہے کہ داد وصول کرنا ہی فن کا کمال ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے نکمے اور فارغ لوگ ایسی داد وصول کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ مجمع نہیں لگا ہوتا لینوں کے پاس، وہ کیسے داد وصول کرتا ہے کہ وہاں ساری دنیا حیران ہوتی ہے۔ بڑے بڑے عقل مند بھی کھڑے رہتے ہیں، 3 گھنٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے نہ سانپ نکلا اور نہ کوئی ڈبیا سے دوائی نکلی، پھر وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مجمع کو مطمئن کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، رسول اللہ سے وفا کرنا یہ کمال ہے، اللہ رسول سے کیے وعدے نبھانا یہ کمال ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ توفیق اللہ نے سنیوں کو بخشی، اللہ نے اہل سنت کو یہ شرف بخشا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے قرآن پاک سے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اب میں اسے بیان کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اب میں اپنا بیان شروع کرنے لگا۔ ایک جسم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ دیکھیں مجھے 15 منٹ تو ہو ہی گئے ہوں گے اور انشاءاللہ میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کی جان چھوڑ دوں۔ میں نے خود سفر کرنا ہے، میں نے فجر کی نماز اپنے شہر میں جا کے پڑھانی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی، مجھے امید ہے رسول اللہ کے صدقے سارے پڑھیں گے۔ کیوں بھائی، ارادہ ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی تقریر کرے، تھک ہار کے سفر کرے، پھر جا کے نماز پڑھائے تو ہم گھر بیٹھے نہ پڑھیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ثواب ملے، یہ مولویوں کا مذہب ہے۔ عاشقوں کے نزدیک نماز اس لیے پڑھیں گے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ثواب کمائیں وہ جن کو ضرورت ہے۔ ہم تو رسول اللہ کو راضی کریں گے۔ عہد نال احمد ملیں دیں گزر گئی، محمد محمد پکیں دیں گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، اسادی محمد پکیں دیں گزر گئی، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہی اللہ کوئی نہیں سکتا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دے جھگڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دا لا حل مہمہ، نہ حل تھیا اتوں حل کرا کوئی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی۔ حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز پڑھ کے 200 رکعت نفل پڑھتی ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے یا اللہ میری 200 رکعتیں تیری شان بے نیازی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، میں نے صرف اس لیے پڑھی ہے کہ میں نے عالموں سے سنا ہے جو نماز پڑھتا ہے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، تو میں نے تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، مجھے ثواب سے کوئی غرض نہیں، تیری مرضی آئے دے تیری مرضی آئے نہ دے، پر میں تو اس لیے نماز پڑھتی رہوں گی کہ تیرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ تو میں نے آپ کو یہ نہیں کہا 15 منٹوں میں آپ نعرہ لگاؤ،
کیوں؟ جو آج کل لوگ نعرے لگاتے ہیں میں ان کا قائل ہی نہیں ہوں، یہ بتھے نعرے لگاتے ہیں، بے تکے نعرے لگاتے ہیں، سنیت کے مزاج سے، سنیت کے مذاق سے ہٹ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے نعرے 5 ہیں کیونکہ ہمیں پنج سے پیار ہے۔ سب سے پہلے ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، پھر ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں، پھر سنی تیسرا نعرہ خلافت کا لگاتا ہے، چوتھا نعرہ حیدری کا لگاتا ہے، 5واں نعرہ غوث پاک کا لگتا ہے۔ جو 5 لگائے وہ سنی ہے، جو 5 نہیں لگاتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اسے سنی نہیں مانتا۔ میں اکثر محفلوں میں دیکھتا ہوں لوگ نعرہ خلافت نہیں لگاتے۔ جو نعرہ خلافت سے بھاگے وہ رافضی ہے، جو نعرہ حیدری سے بھاگے وہ خارجی ہے۔ یہ دونوں جہنم کے کتے ہیں۔ ہم سنی نبی کے یاروں کو بھی سلام کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آل کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی دل کو تکلیف پہنچی ہو، ممکن ہے کسی شخص کا دماغ اٹھ کھڑا ہوا ہو، ممکن ہے کسی کی غیرت کی رگ بھڑکی ہو کہ اس نے یہ لفظ منہ سے کیسے نکالے، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اگر میں یہی الفاظ مصطفیٰ کریم سے ثابت کر دوں تو پھر تجھے ماننا ہوگا جو منکر علی ہے وہ جہنم کا کتا ہے، جو منکر صدیق ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ اگر میں مصطفیٰ سے ثابت نہ کر سکا میں جھوٹا ہوں، اگر ثابت کر دوں حدیث صحیح سے پھر جو منکر ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ 15 منٹ بعد میں سوال کے دوں گا، تم حوالہ پوچھو کہ میں تمہیں حوالہ دوں گا، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو سیاہ ستہ کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھاؤں گا نبی کی آل، نبی کے یاروں کا جو منکر ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ میں آپ سے نعروں کا مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا مطالبہ کروں گا کہ جو بات پسند آئے سرکار پہ درود پڑھ دینا، منہ سے سبحان اللہ کہہ دینا۔ ایک بدن ہوتا ہے، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، یہ ایک بدن ہے، جسم ہے، کرسی پہ بھی ایک جسم ہے، بدن ہے۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ مخصوص حالت کو جسم کہتے ہیں، جس میں ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، زبان ہے منہ کے اندر، اور سر ہے، یہ ایک مخصوص شکل ہے، اسے بدن اور جسم کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہلتے ہیں، پکڑتے ہیں، آپ کو پتا ہے کون سی چیز ہے جو اس کو پکڑنے کی طاقت دے رہی ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے، اسے دیکھنے کی طاقت کون سی چیز دیتی ہے؟ زبان بولتی ہے، اسے بولنے کی طاقت اور چکھنے کا ذائقہ کس نے دیا ہے؟ یہ مقام حضرت روح کا ہے۔ یہ ساری شانیں، یہ جلوے، یہ کرشمے روح کے ہیں۔ جب تک روح ہے ہاتھ پکڑتا ہے، زبان چکھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، پاؤں سے چلتے ہیں، دل سے سوچتے ہیں، دماغ فکر کرتی ہے۔ جب روح نہ رہے، بدن روح سے خالی ہو جائے تو کیا ہاتھ اڑ جاتے ہیں؟ زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے؟ کیا آنکھیں جسم سے نکل جاتی؟ نہیں، ہاتھ بھی رہتے ہیں لیکن پکڑ ایسے جب روح نکل جائے گی ہاتھ بدن میں رہ کر پکڑ نہ سکے گا، زبان منہ میں رہ کے چکھ نہ سکے گی، آنکھ سر میں رہ کے دیکھ نہ سکے گی، قدم جسم سے ساتھ رہ کے چل نہ سکیں گے۔ اسی طرح دین ایک جسم ہے، دین ایک جسم ہے، اس جسم کی روح مصطفیٰ کی تعظیم ہے، رسول اللہ کا ادب ہے، نبی اکرم کی تعظیم ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام، مصطفیٰ کریم کا مرتبہ، نبی پاک کی عزت، نبی پاک کی شان، یہ دین کی روح ہے۔ جب تک اس دین میں یہ روح رہے گی دین کامیاب ہے، دین کارآمد ہے، دین فائدہ مند ہے۔ جب دین سے روح نکل جائے گی نماز بھی مردود ہے، روزہ بھی مردود ہے، زکوٰۃ بھی مردود ہے، حج بھی مردود ہے، مسجد نبوی میں پڑھی گئی نمازیں بھی مردود ہیں۔ مصطفیٰ کا ادب نہیں تو سارا دین مردود ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمت مولوی حسین احمد مدنی کے پاس گئے۔ مولوی حسین احمد مدنی، علامہ اقبال کا ایک مسئلے میں اختلاف تھا۔ مولوی حسین احمد مدنی صدر مدرس دیوبند یہ کہتے تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے، اور علامہ اقبال کہتے تھے قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم مصطفیٰ کی غلامی سے بنتی۔
مولانا حسین احمد مدنی کہتے تھے نہیں، قوم وطن سے بنتی ہے، جتنا وطن بڑا ہوگا اتنی قوم کی شان زیادہ ہوگی۔ پاکستان نہ بناؤ، ہندوستان جتنا بڑا ہوگا ہماری عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ اقبال کہتے تھے نہیں، ہم قوم الگ ہیں، ہمارا مزاج الگ، ہمارا مذاق الگ، ہمارا چلن الگ، ہماری چال الگ، ہماری تہذیب الگ، ہمارا تمدن الگ۔ غلام مصطفیٰ کا جینا اور غلام مصطفیٰ کا مرنا اور، ہندو اور قوم ہے، ہم اور قوم ہیں، ہمارا ملک بھی اور ہوگا۔ جب حسین احمد نہ مانے تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مصطفیٰ بریساں خیشرا کہ دین ہما گر بہو نہ رسیدی ہما بولا حدیث۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دے، رسول اللہ کی عزت سے مر جا، رسول اللہ کے مقام پہ مر جا، رسول اللہ کی عزت کی خاطر اپنے عقیدے کو چھوڑ دے، ورنہ تیرے اندر اور ابو لہب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اقبال نے بتا دیا کہ رسول اللہ کا ادب ہی سارا دین ہے۔ لیکن یہ تو اقبال کا ذوق تھا نا، ہم اس مسئلے کو قرآن سے سمجھیں گے، ہم اس مسئلے کو مصطفیٰ کے فرمان سے سمجھیں گے، ہم اس مسئلے کو صدیق اکبر کے عقیدے سے سمجھیں گے، عمر فاروق کے عقیدے سے سمجھیں گے، عثمان پاک علی پاک کے عمل سے سمجھیں گے، سلمان فارسی بوذر غفاری کے عمل سے سمجھیں گے، حضرت ابو ایوب انصاری کے عقیدے سے سمجھیں گے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک احمد ابن حنبل کے عقیدے سے سمجھیں گے۔ غوث پاک کا یہی عقیدہ ہے، شہنشاہ بغداد کا یہی عقیدہ ہے، تاجدار اجمیر کا یہی عقیدہ ہے، بلخ و بخارا کے تاجدار غوث بہاءالحق ملتانی کا یہی عقیدہ ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کا یہی عقیدہ ہے، اویسیوں کے تاجدار اویس کرنی کا یہی عقیدہ ہے، کلندریوں کے شہنشاہ شاہ کلندر کا یہی عقیدہ ہے، تاجدار بریلی امام احمد رضا کا یہی عقیدہ ہے، ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے۔ دین ایک بدن ہے، اس کی جان مصطفیٰ کا ادب ہے۔ جب تک جان ہے جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں۔ ان کی تعظیم رہے گی تو دین رہے گا، ان کی تعظیم نہ ہوگی تو دین دین نہ رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب پہلے ہے۔ نمازیوں غور سے سن لو، نماز عبادت ضرور ہے، اس کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے۔ تیرے باپ آدم کا بدن بعد میں بنا، روح پہلے۔ تیرا بدن بعد میں بنا، روح پہلے تھی۔ پھر عقیدہ یہی بنا لے، مان جا، نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے۔ نماز کیا ہے؟ اس ملا سے پوچھو جس کو آج تک نماز کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس سے پوچھ نماز کیا ہے۔ تو جو اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے، قبلے کی انگلیاں سیدھی رکھو، قبلے کی طرف بند نہ رکھو، کھلی رکھو، ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، تین انگلیاں اوپر، چھوٹی اور انگوٹھے کا ہلکا بناؤ، گھٹنوں کو پکڑو رکوع میں، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو نظر سجدہ گاہ میں رکھو۔ یہ تو کیوں کرتا ہے؟ تجھے اللہ نے فرمایا، قرآن پاک کھول کے مجھے دکھا، خدا نے ایسے فرمایا ہو، نماز ایسے پڑھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو۔ کسی نے کلندر لاہوری سے پوچھا، تو جو ایسے کرتا ہے تجھے کس نے کہا؟ تو کلندر لاہوری نے کہا، مجھے کیا غرض رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے سر کو جھکا۔ مجھے خدا نے نہیں کہا، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا جیسے وہ کرتے گئے، میں ان کی اداؤں پہ مرتا تھا، میں ان کی اداؤں پہ مرتا تھا۔ نماز مصطفیٰ کی ادا کا نام، ادا بعد میں ہے، ادا والا پہلے ہوتا ہے۔ نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ادب پہلے۔ آ ذرا اسی مسئلے کو پہلے قرآن سے سمجھتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے فرمان سے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ پہلے ترجمہ کروں گا مولویوں والا، پھر ترجمہ کروں گا عاشقوں والا۔ اگر کسی کے ترجمے میں غلطی ہو، میرا سر حاضر، میری جان حاضر۔ عالموں نے یہ ترجمہ کیا، اور تعظیم کرو میرے محبوب کی، اور خدمت کرو میرے محبوب کی، اور تسبیح پڑھو خدا کی صبح و شام۔ یہ ترجمہ ہی مولویاں نے۔ عاشق کیا ترجمہ کیتے؟ عاشق کہا دن تعظیم کر سنے مدنی دلدار دی، جڑے ویلے تعظیم کرن پویں، ادب کرن پویں، بل ساریاں حداں تروڑ مصطفیٰ نال ناتا جوڑ، ادب دیاں حداں توڑ بن ونے ول بعد وچ میدا بنا۔
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بعد میری تسبیح کر، صبح و شام نماز پڑھ۔ یار دا ادب پہلے بیان کیتس، اب دی عبادت بعد بیان کیتی سی۔ ایہا مقدمہ میں بنائی، دین جسم روح مصطفیٰ دی تعظیم، بدن بعد ہے روح پہلے ہے، ہی واسطے قرآن دے اندر خدا اب دی عبادت دا حکم بعد پیا لیندا ہے۔ یار